قرب عطا فرماتا ہے، کس بندے کو اپنا دوست بناتا ہے، کس بندے کو اپنا مربی بناتا ہے، اپنا متولی اللہ کس کو بناتا ہے، اپنے قریب کسے کرتا ہے، اپنا قرب کسے دیتا ہے، اللہ اپنی نزاکت کسے دیتا ہے، جس میں قرآن میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اللہ کے جو دوست ہیں، جو ولی ہیں، ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہے۔ اسی طرح پھر آگے ولی کے بعد اللہ اکبر بے شمار چیزیں، ایسی ایسی باتیں فرمایا کہ ولی اللہ کا وہ بھی ہوتا ہے کہ جو ایسی چیزیں پسند کرے کہ جو دوسروں کے لیے جو چیزیں پسند کرتا ہے، اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے وہی پسند کرتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام کی محبت اور حضور السلام کے طریقے پر اپنی جان نچھاور کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد کتب ہے، پھر کلندر ہے، پھر اوتاد ہے، پھر غوث ہے، پھر نقیب ہے۔ یہ ساری یہ ولایت کی قسم ہے۔ پھر کتب الاقطاب ہے، کوئی کتب ہے، کوئی اقطاب ہے، کوئی اوتاد ہے جی، کوئی غوث ہے، کوئی نقیب، تو یہ ساری کوئی نجیب ہے اور کوئی مکتوم ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی اخیار ہے۔ یہ ساری کیا ہیں؟ قرب کی باتیں ہیں، یہ روحانیت کی باتیں ہیں۔ یہ جو ان میں جو غوطہ زن ہوتا ہے، جو ان باتوں کے لیے جو شوق رکھتا ہے اور اللہ کی محبت اور معرفت جس کی قسمت میں ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے نصیب فرماتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں ولایت کی جو ہم نے سنی، یہ سمجھ کس کو آتی ہے؟ جس کو ہم عام زبان میں ایک شیخ کامل کا مرید کہتے ہیں۔ تو مرید کون ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ارادہ کرنے یا رکھنے والا، طالب، تمنائی، خواہش مند، مشتاق، ارادت مند، مطیع، فرمان بردار، معتقد، دینی یا روحانی شاگرد۔ یہ ساری جو ہیں حضرت ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد گرامی ہیں، وہ فرماتے ہیں رسالہ قشیریہ میں کہ ارادت راہ طریقت کی ابتدا ہے، اور یہ اللہ کی طرف جانے کا ارادہ کرنے والوں کی پہلی منزل ہے۔ یعنی سب سے پہلے آپ کو کسی شیخ کے قریب بیٹھنا پڑے گا، اس کی تعلیم لینی پڑے گی، اس سے اکتساب فیض لینا پڑے گا۔ حقیقت میں ارادت یہ ہے کہ دل طلب حق میں اٹھ کھڑا ہو، آپ کو حقیقت کی طلب بیٹھنے نہ دے، اور آپ در بدر جائیں، کبھی ایک شیخ کے پاس، کبھی دوسرے کے پاس۔ یہ طلب حقیقت ہے۔ پھر اشتقاق کے اعتبار سے مرید وہ ہے جس میں ارادہ پایا جائے، جیسے علم والے کو عالم کہتے ہیں، مگر صوفیاء کی اصطلاح میں مرید وہ ہے جس کا اپنا کوئی ارادہ نہ ہو۔ لہذا جو شخص اپنے ارادہ سے علیحدگی نہیں کرتا وہ مرید نہیں کہلا سکتا۔ یعنی جو پیر کا ارادہ ہے پھر مرید کا بھی وہی ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں مرید کی بے شمار قسمیں ہیں۔ ایک مرید رسمی ہے، ایک مرید حقیقی ہے۔ رسمی مرید کے پیر صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، چلو ٹھیک ہے جی ہم فلاں پیر کے مرید ہو گئے۔ اور ایک حقیقی پیر، ایک حقیقی مرید جو سفر حضر میں اور ہر طرح کے تین غسلوں سے مغسول ہو۔ اول غسل شریعت، یہ پانی سے اپنا بدن صاف رکھے۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے، آپ ذرا سو رہے ہیں، لیکن میں نے یہ کیوں رکھا، یہ کیونکہ یہ جو اشرا ہے نا یہ اللہ کے ولیوں کا ہے۔ اس کے بعد ہم نے بات کرنی ہے مجدد علیہ ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، جی جو وقت کے مجدد ہیں، حضرت شیخ ربانی مجدد علیہ ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کی بات کرنی ہے۔ پھر سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اسی طرح اولیاء اللہ۔ اور صبح جی بابا جی پوچھ رہے تھے نا تسی مولوی اور پیروں کی گل نہیں کرتے، میں کہا چلو پھر آ جاؤ گے جی۔ تو پیر، اور ایک ہوتا ہے عام پیر اور مرید، ایک ہوتا ہے کہ جناب یہ ہوتی کیا چیز ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے رسمی مرید، کہ جو جناب میں فلاں پیر کا مرید ہو گیا، چلو جی ٹھیک ہے، وہ سال کے بعد گئے آستانے پہ چادر چڑھا دی، تھوڑا کبھی گئے لنگر پانی دے دیا، یہ مرید ہو گیا۔ ایک حقیقی مرید جس سے پیر سفر حضر میں اپنے ہمراہ رکھے اور وہ تین غسلوں سے مغسول ہو۔ وہ بندہ تین غسلوں سے مغسول ہے، اس نے غسل کیا ہوا، کون سا؟ فرماتے اول یہ ہے غسل شریعت کے پانی سے اپنا بدن صاف رکھے۔ غسل شریعت کے غسل سے اپنا بدن صاف رکھے، یہ دادا صاحب نے لکھا ہے۔ پھر فرماتے دوم غسل طریقت کے تجرد اختیار کرے، طریقت کے بارے میں بھی کوشش کرتا رہے۔ تیسرے بعد غسل حقیقت کے باطنی توبہ اختیار کرے۔ نیز یہ بھی شرط ہے کہ جو کچھ پیر فرمائے فوراً اس پر یقین کر لے۔ ظاہر ہے جب پیر کامل ہوگا تو اچھی بات ہی کہے گا، اور کسی کا شک دل میں نہ لائے، کیونکہ پیر مرید کے لیے بمنزل مشاط ہے۔ جو کچھ وہ کہتا ہے مرید کی کمالیت کے لیے کہتا ہے، تاکہ میرے شیخ اور میرے پیر نے جو بات کہی ہے وہ حق اور سچ کہی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں ایک ہوتا ہے مرید صادق۔ ایک کیا ہوتا ہے؟ مرید صادق ہوتا ہے جسے دنیا میں سوائے شیخ کے کوئی چیز محبوب ہی نہ ہو، کہ بس میرا پیر اور میرا شیخ ہے اور کوئی شے نہیں ہے۔ طلب حقیقت ہو، طالب معرفت ہو،
اور اپنے شیخ کے بعد پھر آداب شیخ بھی اس بندے کو آنی چاہیے کہ شیخ کے سامنے اپنے پیر بھائیوں کے عیب بیان نہ کرے، بشمار باتیں شیخ کے آگے نہ چلے۔